اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا آج 12واں پارٹ شروع ہے۔ امام علی مقام کے سر انور کا نگہبان ایک بدبخت ابو الخنوق کا سپاہی جو رات کو سر کی نگرانی کرتا تھا اور کسی کو سر کے پاس آنے نہیں دیتا تھا، اچانک اس کو خواب نے آ کر دبوچ لیا کہ اس کو نیند آنا شروع ہو گئی اور وہ خواب کی عالم میں چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے، ایک نورانی تخت زمین پر اترا جس میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جب تخت زمین پر اتر گیا، حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے امام علی مقام کے سر کو بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تیرے قاتلوں کو سخت عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تخت اترا اور انہوں نے بھی امام علی مقام کو سر انور کا بوسہ لیا اور اسی طرح 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور سب نے امام علی مقام کے سر انور کا بوسہ لیا اور نہایت رنج و عالم کا اظہار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت اترا جس پر فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، طیارہ رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی سوار تھے۔ جو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لاڈلے نور نظر کو اپنے آغوش میں لیا اور سر انور کے رو رو کے بلائیں لی، یہ حال دیکھ کر تمام انبیاء اشکبار ہو گئے اور فرشتے چیخ اٹھے۔ گرجے کا پادری یزید لشکر اور اسران کربلا دمشق جاتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے کہ یزید کا لشکر اور تمام سر کربلا شہیدوں کے سر دمشق جاتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک بہت بڑا گرجا بنا ہوا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ فوج یزیدی نے گرجے کو دیکھ کر کہا کہ رات بھی ہو چکی ہے اور رات کو آرام بھی کرنا ہے، اب بہتر جگہ کہیں نہیں مل سکتی، اس لیے مناسب ہے کہ آج رات کو ہم تمہارے گرجے میں رہنا چاہتے ہیں۔ کہ پادری سے کہا کہ رات بھی ہو گئی ہے، اس سے اچھی جگہ ہمیں کوئی مل نہیں سکتی، آج ہم تیرے گرجے میں رہنا چاہتے ہیں۔ پادری نے کہا تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ شمر نے جواب دیا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک باغی کا سر لے کر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے دربار یزید میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، دشمن لے جا رہے ہیں۔ پادری نے پوچھا جسے تم باغی کا سر کہتے رہے ہو وہ کہاں ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ شمر نے امام علی مقام کا جب سر انور پادری کو دکھایا، اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئے، کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ کافی فوج ہے اور ان سب کو گرجے کی جگہ کم ہے، لہٰذا ان سروں کو اور قیدیوں کو گرجے میں رکھو اور تم لوگ سب باہر رہو۔ شمع نے اس بات کو غنیمت سمجھا کہ سر اور قیدی محفوظ رہیں گے، چنانچہ سر امام علی مقام کو ایک صندوق میں بند کر کے ایک کوٹھی میں رکھا اور سروں کو علیحدہ ایک مکان میں رکھا۔ جب آدھی رات گزر چکی تو پادری کی آنکھ کھل گئی۔ پادری کیا دیکھتا ہے کہ جس کوٹھی میں امام دین کا سر رکھا ہوا تھا اس میں روشن دانوں سے روشنی باہر نکل رہی ہے۔ پادری نے اٹھ کر دیکھا تو کوٹھی میں چاروں طرف نور جلوہ گر تھا جس کی کرنیں باہر آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کوٹھی کی چھت پھٹی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے امام حسین کی نانی اور دیگر ازواج پاک ظاہر ہوئی اور صندوق کھول کر سر انور کو دیکھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ جھانکنا بند کر،
کہ پادری جھانک رہا تھا نا کہ تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ جھانکنا بند کر، خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں۔ پادری یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سنا کہ کوئی روتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے، السلام علیکم، اے مظلوم، اے شہید، غم نہ کر، میں روز محشر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دشمنوں سے تیرا انتقام لوں گی اور خداوند سے دعا کروں گی کہ تیرا انصاف چاہوں گی۔ یہ سن کر پادری پھر بھی ہوش ہو گیا۔ پھر جب پادری کو ہوش آیا، پادری کا مسلمان ہونا، کہ وہ پھر کیسے مسلمان ہوا، جب اس نے یہ سارے حالات رات کو دیکھے نا، اس نے امام علی مقام کے سر انور کو مشک غلات سے دھو کر مسلح پر رکھا، پھر سر اقدس کو سامنے بڑے ادب سے کھڑا ہو کر عرض کی، اے سردار، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ میں سے ہیں، آپ کن میں سے ہیں جن کے استاد میں توریت انجیل میں پڑھتے ہیں، امام علی مقام گواہ رہیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر پادری نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اسران کربلا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمشق کی حدوں میں داخل ہوا اور یزید ناخلف کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام شہر کو سجانے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا۔ گھروں میں سے تمام دیکھنے کو باہر کے تمام گھروں میں یہ اعلان کر دیا کہ تمام دیکھنے والے باہر آنے کی تاکید کی اور فرمایا تمام یزیدی ڈھول بجانے لگے اور خوشیاں منانے لگے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کے غرض سے شام آیا ہوا تھا، کہ ایک صحابی تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ تجارت سے آیا ہوا تھا شام۔ ان کا گزر ایک گاؤں میں سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈھول بجاتے خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت سہیل جو صحابی تھا، وہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھے۔ خوشیاں منانے کی وجہ معلوم کی تو یزیدیوں نے جواب دیا کہ اہل عراق کے سر حسین یزیدی کا ہدیہ بجا ہے، دمشق اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ جب حضرت سہیل رضی اللہ نے یہ سنا تو ایک آہ بڑھی، پھر معلوم کیا کہ سر امام علی مقام کس دروازے سے شہر میں داخل ہوگا۔ یزیدیوں نے بتایا کہ باب اسعد سے شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت سہیل اس دروازے کی طرف دوڑے، بہت دوڑ دھوپ کر کے باب اسعد پر پہنچے۔ کربلا کا دمشق میں داخل ہوا کہ وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ حضرت سہیل نے دیکھا کہ ایک سر نورانی نیزے پر بلند ہے جو مشابہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظر دیکھتے ہیں۔ جب حضرت سہیل رضی اللہ نے سروں کربلا نے روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ جب کربلا نے حضرت امام حسین کا سر دیکھا تو وہ رونے لگے اور انہیں پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو اور ہمارے غم میں روتے کیوں ہو؟ کہ سہیل بھی رونے لگا اور کوفیوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو ہمارے غم میں اور دوسرے لوگ خوشی منا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نانا جان کا ادنا صحابی ہوں، میرے لیک جو خدمت ہو فرمائے میں فوراً بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت زینب نے فرمایا کہ تم اتنا کرو کہ امام علی مقام کے سر انور کو آگے کر دو تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو اور ہماری طرف سے نظریں ہٹ جائے۔ حضرت سہیل رضی اللہ نے یزیدیوں کو 400 دینار دیے اور امام حق کا سر انور کو آگے کر دیا اور تمام تماشیوں کی نظریں ہٹ کر سر انور کی جانب ہو گئی۔ سر انور نورانی کو تن سے جدا ہوئے تقریباً بہت دن گزر چکے تھے اور یہ امام علی مقام کی کرامت ہے کہ جس گلی سے سر اقدس گزرتے اس گلی میں خوشبوؤں سے مہک جاتی تھی، ورنہ عام بات یہ ہے کہ تیسرے روز ہی گوشت سے بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شان کرامت تھی میرے امام علی حسین کی۔
زہرین بن قیس سلان جش جب دربار میں پہنچا تو نہایت ادب سے یزید کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ سرکار، میں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور تمام باغیوں کے سر لایا ہوں۔ امام المومنین کو مبارک ہو کر حسین ابن علی جو حکومت کے باغی تھے، جن سے ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا، وہ مدینے سے مکے آئے اور مکے سے کوفے آئے اور حکومت کی بغاوت ہر گلی کوچے میں جاری کر دی۔ عبید اللہ امیر کوفہ نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ امیر شام کی بغاوت ترک کر کے اس کی بیعت کر لو، لیکن حسین ابن علی نے ایک نہ مانی اور بغاوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ میر کوفے نے جب یہ دیکھا تو ان کے خاندان پر پانی کی بندش کر دی تاکہ اپنی زند اور حکومت میں مخالفت سے باز آ جائے، مگر یہ تدبیر بھی ناکام ثابت ہوئی۔ پھر کو کہا کہ بیعت نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الغرض 10 محرم کو محاذ جنگ جاری ہوئی اور بڑی مشکل سے باغیوں پر فتح حاصل ہوئی اور ان کے سر ان کے خاندان کو قید کر کے حاضر ہوئے دربار میں عام۔ پھر یزید کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کل عام دربار ہوگا، کہ عام دربار لگے گا۔ تمام اہل شہر کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کل صبح دربار میں حاضر ہو، حکومت کے اور باغیوں کی جو سزا دی جائے گی تم شہر والوں کو دیکھنا ہے کہ جو حکومت سے بغاوت کرے اس کو کیا عبرت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے دن اہل دمشق دربار میں حاضر ہوئے۔ یزید نے تمام سروں اور تمام شہیدوں کے سروں کا طلب کیا اور ہر سر کی تفصیل معلوم کی۔ پھر آخر میں شاہ شہید کا سر طلب کیا تو سر امام علی مقام کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور بڑے دربار میں بے خوف ہو کر فرمایا کہ یہ اس کا سر ہے جو تمام جوانوں جنت کا سردار ہے، یہ سر اس کا ہے جو حوض کوثر کا مختار ہے، یہ سر اس کا ہے جو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالار ہے، یہ سر اس کا ہے جس کی شجاعت دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، یہ سر اس کا ہے جس پر تمام اوصاف انسانی ختم ہے، یہ سر اس کا ہے جو تمام مخلوق میں عالی نصب ہے، یہ سر اس کا ہے جو تاجدار عرب ہے۔ یزید نے امام علی مقام کے عزیز نے امام علی مقام پر یہ مناقب سنے تو غضبناک ہو کر جلاد کو حکم دیا کہ بشیر کی گردن اڑا دے، چنانچہ بشیر کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یزید نے سر امام علی مقام کو ایک تشت طلائی میں رکھا اور ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس چھڑی کو لب امام پر رکھ کر بولا، یہ وہی لب ہے جو میری بیعت کا انکار کرتے تھے۔ بار بار یہی نمائش کر رہا تھا۔ اس محفل میں ایک صحابی بھی موجود تھا، حضرت سمرہ۔ جب آپ نے یزید کو سر انور کے ساتھ گستاخی کرتے دیکھا تو کہنے لگا، یزید فتنہ نہ کر، دربار میں یہ بوسہ گاہ محبوب خدا کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ یزید شام اتنی بڑھ گئی ہے تیری پاکی۔ آخر کار یزید نے غصے میں آ کر سمر کو دربار سے باہر نکال دیا۔ اس وقت دربار میں ایک یہودی موجود تھا جو تجارت کی غرض سے دمشق آیا تھا۔ یزید نے اس یہودی سے کہا کہ یہ سر باغیوں کے سردار کا ہے اور باقی سر اس کے ساتھیوں کے ہیں اور تمام قیدی اس کے خاندان کے ہیں۔ اس نے میری حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور مرتے دم تک میری بیعت کا مخالف رہا۔ یہ پیغمبر خدا کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے۔ اس کے سر میں کچھ مذہبی جنون تھا۔ اس کو کوفے کے گورنر نے بہت سمجھایا، جب نہ مانا تو سپاہی کوفے نے اس سے جنگ کی اور اس کے بعد جنگ کی آزمائش کے بغاوت کی پوری سزا دی۔ باغی کی یہی سزا ہے جو باغی ہو۔ الحمدللہ۔